ناظرین، اسرائیل دنیا کی تاریخ کا کون سا ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا ہے جس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا دوست ملک امریکہ بھی تیار نہیں؟ اسرائیل کے اندر کون سے خفیہ مقام پر سرخ بچڑے لائے گئے اور ان سرخ بچڑوں کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ اسرائیل اپریل اور مئی کے مہینے میں کون سا خطرناک قدم اٹھانے جا رہا ہے جس سے دنیا کی تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پچھلے کئی سو سالوں سے اسرائیلی یہودی مسجد اقصی کو گرا کر اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کام کے لیے یہودیوں کے سامنے دو بڑی رکاوٹیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہیکل سلیمانی ٹھیک اسی جگہ تعمیر کیا جانا ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصی کو گرانا ضروری ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے پہلے یہودیوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ناپاکی ان سے تب دور ہوگی جب تک وہ ایک سرخ بچڑے کی قربانی نہ دے دیں۔ یہ سرخ مادہ بچڑا ہونا چاہیے جو کہ بالکل بے عیب ہو، اور اس کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ کوئی ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہ ہو، اور اسرائیلی یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ایسے بیل کو ڈھونڈنا تھا جس کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ کوئی ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہ ہو۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی ہی نشانیوں کا حامل ایک بچڑا اللہ تعالیٰ نے قتل کی تحقیقات کے لیے ان کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق عطا کیا گیا تھا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا گیا تھا جس کے اندر سال میں صرف ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام جاتے اور اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے۔ خیمے کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک گائے اور دو بکرے قربانی کے لیے پیش کیے جاتے۔ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے گائے پیش کی جاتی، اس گائے کو خون، گوبر، چربی اور گوشت سمیت جلا دیا جاتا، اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دو بکرے لائے جاتے، ان دونوں بکروں کی قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا اس کی قربانی گائے کی طرح کی جاتی اور اسے جلا دیا جاتا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کے گناہوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا، اور آخر میں جو بکرا بچ جاتا حضرت ہارون علیہ السلام اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھتے اور پورے بنی اسرائیل کے گناہ اس بکرے میں منتقل کر دیتے۔ اس طرح اس کے بعد اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں لائی جا سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ دی جائے، اور اسی سرخ بچیا کا انتظار یہودی پچھلے 2000 سالوں سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی بچیا حاصل کرنے کے لیے ملینز ڈالر اڑا دیے، لیکن ان کو اس طرح کی بچیا نہ مل سکی۔ لیکن اچانک پوری دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ رنگ کی بچیا پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کے جسم پر کوئی ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک ان کا مسیح یعنی دجال دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو کہ صہیونیوں کے نزدیک ایک آخری تعمیر ہے۔ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب کچھ تیار کیا جا چکا ہے، لیکن یہودی ربیوں کا ماننا ہے کہ تب تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کیا جا سکتا جب تک ناپاکی کو دور نہ کیا جا سکے۔ ان کے نزدیک اگر سرخ بچیا کی قربانی دیے بغیر کوئی قدم اٹھایا گیا تو یہودیوں پر بہت بڑی آفت آ سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسی سرخ رنگ کی بچیا کو ڈھونڈا گیا، ایک بار ایسی طرح کی بچیا مل بھی گئی تھی، لیکن بعض یہودی مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، لہٰذا بچیا کو ڈھونڈنے کا کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ آخر کار یہودیوں کو امریکہ کے ایک ڈیری فارم کے اندر اسی طرح کے 5 بچڑے ہونے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے ملینز ڈالر خرچ کر کے ان بچڑوں کو خرید لیا۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے بائبل کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے صہیونیوں نے سرخ بچڑے گائے خفیہ طور پر امریکہ سے مغربی کنارے فلسطین پہنچا دیے ہیں۔ یہ سرخ رنگ کے بچڑے امریکی ریاست ٹیکس سے فلسطین پہنچائے گئے ہیں جنہیں مغربی کنارے پر کسی خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے۔ یہ بچڑے میمون نامی ایک صہیونی گروپ کی طرف سے امریکہ سے فلسطین لے جائے گئے ہیں۔ ان 5 بچڑوں میں سے ایک بچڑے کو جلایا جائے گا، اس کے گوشت اور خون کی راکھ کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا جسے بیرونی حملہ آوروں نے تباہ کر دیا۔ دوسری بار اس ہیکل کو 2000 سال قبل رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کی صرف ایک دیوار باقی بچی تھی جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ صہیونیوں
یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس جگہ پر جب تیسری بار ہیکل تعمیر کیا جائے گا اس کے بعد ان کا مسیح دجال آئے گا اور وہ ان کی مدد کر کے پوری دنیا میں صہیونیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ صہیونیوں کے مطابق بچڑا ذبح کرنے کی پیشن گوئی بائبل کی کتاب الاعداد بک آف نمبرز میں درج ہے۔ صہیونیوں کے قائم کردہ ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بچڑے کو مقبوضہ بیت المقدس میں پہنچا کر ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے جہاں جلد ہی اس بچڑے کو جلایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں بچڑے کی قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ اگر یہ بچڑے کسی حادثے کا شکار نہ ہوئے تو ان کی قربانی ایک مخصوص عمر میں ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی جو ممکنہ طور پر آنے والے سال میں اپریل میں ہو سکتی ہے۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کی روشنی میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں، لیکن مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے مسلمانوں کا ہونا تھا۔ اسی لیے یہودیوں نے مسلمانوں کو فلسطین سے باہر نکالنے کے لیے پورے اقدامات کر لیے ہیں تاکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے فلسطینی مسلمانوں پر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی امت مسلمہ بے حسی کی چادر اوڑے ہوئے سو رہی ہے اور اسرائیل لگاتار حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ فلسطینیوں میں سے 3 لاکھ کو زخمی اور شہید کر چکا ہے اور باقی کے 15 لاکھ فلسطینی مصر کے بارڈر کے قریب رفح نامی ایک علاقے پر موجود ہیں۔ اس جگہ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ نہیں ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ پر 15 لاکھ مسلمان کس طرح رہ رہے ہوں گے اس کا اندازہ آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ 15 لاکھ مسلمانوں کا ہمارے ملک کے اندر آ جانا معیشت کو بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ ان 15 لاکھ مسلمانوں کے ایک طرف مصر کا بارڈر جبکہ دوسری طرف سمندر ہے اور باقی کے دونوں جانب سے اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد رفح بارڈر کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ حملہ سراسر فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کرنے کو ہچکچا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل تمام مسلم ممالک کے بے حس حکمرانوں کو دیکھ چکا ہے کہ جب اس طرح کے حکمران موجود ہوں تو اس کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے ہر طرح کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بچوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے اور اس کو تیل پہنچا رہا ہے۔ یہی وہ تیل ہے جو اسرائیل کے جہازوں اور ٹینکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کچھ اسلامی ممالک نے غزہ کے مسلمانوں کی مالی مدد کی ہے جس میں بحرین، قطر، اردن اور لبنان وغیرہ شامل ہیں، لیکن اس میں مصر، سعودی عرب اور دبئی وغیرہ بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ OIC جو کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی اس کو تو چھوڑ ہی دیں، اگر صرف عرب ممالک ہی مل کر اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی رہنا ناممکن ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ قرآن مجید برحق ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا ہے یعنی قرآن مجید کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ اور یہ تو دنیا کی تاریخ دیکھ چکی ہے کہ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، جب اس نے اللہ کے کلام کو پیٹھ دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہٹا کر عربوں کو دنیا کی حکمرانی سونپ دی، اور جب انہوں نے بھی اللہ کے کلام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے بھی حکمرانی چھین کر سلطنت عثمانیہ کو سونپ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصی کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔